صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، آج عید الفطر کا دن ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ 30 منٹ سے پہلے گفتگو اپنی ختم کروں گا. معذرت حاضرین، یہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کشمیر کے اندر، پاکستان کے اندر، دیگر کئی علاقوں کے اندر لوگ عید کی خوشی منا رہے ہیں، نئے کپڑے پہن رہے ہیں، طرح طرح کے کھانے کھا رہے ہیں، کیسے اچھے طریقے سے وہ اپنا عید کی خوشی منا رہے ہیں. لیکن فلسطین کو دیکھیے کہ نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ کھانے کے لیے کھانا ہے، نہ اوڑھنے کے لیے کپڑا ہے، نہ کوئی مکان موجود ہے کہ جس کی چھت کے نیچے وہ اپنا سر چھپا سکیں. وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، مسلمان بھائی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہو، مظلوم پر ظلم ہو رہا، مظلوم میں مسلمان بھی شامل ہیں، غیر مسلم بھی شامل ہیں، کسی مظلوم پر ظلم ہو رہا ہو اور دیکھنے والا بندہ اسے روکے نہ، خاموش رہے، تو فرمایا ایسے بندوں پر دنیا ہی میں عذاب آتا ہے. عید کا دن ہے، عید کا موضوع بیان کرنا چاہیے، لیکن معزز حاضرین، میں عید کے موضوع سے لازمی موضوع اس کو سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں کے دل میں ان کا احساس ہو، درد ہو. ہم بے بس ہیں، جہاد نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ جا کر کھڑے نہیں ہو سکتے، کم از کم ہم دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں. جاگنے کی ضرورت ہے. جاگنے سے مراد یہ ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے میرے بندو، تمہیں کھانا ملتا تھا، لباس ملتا تھا، طرح طرح کی عیاشی ملتی تھی، خوش بخوش تھے، کوئی ٹینشن نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی. تو ایک طرف میرے بندے جو بھوکے تھے، پیاسے تھے، ننگے تھے، رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، ان کے لیے کیا کیا؟ ہم کہیں گے یا الہ العالمین، ہمارے جو ملک کے حکمران ہیں انہوں نے آواز نہیں اٹھائی، ہم بے بس تھے، ہم جہاد نہ کر سکے، آگے نہ نکل سکے، ان کی مدد نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ بات تو ٹھیک ہے. تو پھر آخر میں بات دعا پر آ کے اٹک جاتی ہے. کیا آپ نے دعا کی تھی ان کے لیے یا نہیں کی تھی؟ اگر ہم نے دعا کی ہوگی کہیں گے یا الہ العالمین، ہم اور تو کچھ نہیں کر سکے، ان کے لیے ہم نے دعا کی تھی. تو وہاں پر ہم ہو سکتا ہے بری ذمہ ہو جائیں. اگر ہم نے ان کے لیے دعا بھی نہ کی ہوگی تو یقین جانیے کہ جنت جانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے خالص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے،
اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ اور دوسری، من قام رمضان، من صام رمضان، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کیا خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اخلاص نیت کے ساتھ، اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پہلی حدیث ہے من صام رمضان، دوسری ہے من قام رمضان، اب تیسری من قام لیلۃ القدر رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے لیلۃ القدر کا قیام کیا راتوں کا خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہم نے قیام کیا، ہم نے روزے رکھے، ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اقرار ہے، اخلاص نیت سے ہم نے کیا اگر، تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن میرے بھائیو ایک بات یاد رکھنا، رمضان میں نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت کی پابندی، روزوں کی پابندی، رمضان کے بعد اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، مسجد میں نہیں آئیں گے، تو یاد رکھنا کہ اس عبادت کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے لیے نقصان ہے، خسارہ ہے کہ ہم رمضان کے بعد نماز چھوڑ دیں، مسجد میں نہ آئیں۔ اور جب کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہو، میں موضوع کو مکس کر کے بیان کروں گا تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم یہ کہہ سکیں یا اللہ اور تو کوئی بس نہیں تھا، اپنی آواز کو آگے پہنچایا ہے۔ جو بندہ جہاد کے لیے گھر سے نکلتا ہے، مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہو اور ظلم کو روکنے کے لیے ایک بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے جہاد کرنے کے لیے، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جب تم گھر سے نکلو گے، رستے پہ چلو گے، تو یاد رکھنا تمہارے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنی نورانی پر بچھا دیں گے، ان پروں پر چلتے ہوئے جاؤ گے، ہر قدم پر گناہ معاف کر دیے جائیں گے، درجات بلند ہوں گے، نیکیاں ملیں گی۔ اور جب ظالم کا آمنا سامنا کرو گے، کفار کا آمنا سامنا کرو گے، اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے جہاد کرو گے، تمہارے جسم پر تلوار کی ضرب لگے گی، گولی چلے گی، خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرے گا، پہلے اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ یہ ہے جہاد کرنے والوں کے لیے فضیلت۔ اور دوسری طرف جو آنکھیں بند کر کے خاموش رہے، آپ کو بتایا تھا میں نے درس میں بھی رمضان المبارک میں ایمان کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ طاقت سے روکنا، دوسرا درجہ زبان سے انکار کرنا، تیسرا درجہ دل میں برا سمجھنا۔ اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آگ کی طاقت استعمال نہیں کر سکتے تو پھر ہم زبان کی طاقت استعمال کریں۔ اگر زبان کی طاقت استعمال نہیں کر سکتے، کم از کم دل میں اس کو برا سمجھیں، دل میں ان کے لیے دعائیں کریں۔ اور دعا کا کیا طریقہ ہے؟ آپ چلتے پھرتے بیٹھتے ہر وقت دل میں دعا کریں، یا اللہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کر، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، الہ العالمین انہیں آزادی نصیب فرما، انہیں تنگیوں سے، تکلیفوں سے، مشقتوں سے آزاد کر۔ جس زبان میں بھی آپ دعا کریں گے، ضروری نہیں ہے کہ عربی زبان میں آپ دعا کریں، جو زبان آپ کو آتی ہے اس زبان میں آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ جب آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کسی کی دعا قبول کرے گا، ان کی آزادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور ایک بات اور
کشمیر کے اندر، انڈیا کے اندر، فلسطین کے اندر، برما کے اندر، شام کے اندر مسلمانوں کو ایسے کاٹا جا رہا ہے جیسے سبزی کٹتی ہے۔ روزانہ ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں، ابھی وہ مٹی کھا کے گزارا کرتے ہیں۔ ایسے حالات ہیں وہاں پر۔ تو آپ حضرات نے کبھی نیٹ پہ، میڈیا پہ کبھی کوئی ایسی خبر سنی ہو کہ ایک بندے نے بھی اسلام کو چھوڑا ہو؟ بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، کٹ رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، لیکن ایک بندے نے بھی اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کی تلوار ہے، یہ ایمان کی تلوار ہے، ایمان کی طاقت ہے، یہ اسلام کی طاقت ہے، یہ ایمان کی مضبوطی ہے، اور یہ تقویٰ ہے، اور یہ ایمان اتنا کامل ہے۔ جو اپنا مذہب چھوڑ کے ان کا مذہب اختیار کرے تو اسے کوئی کچھ نہیں کرتا۔ جو ان کے مذہب میں داخل ہو جاتا ہے، ان کا مذہب اپنا لیتا ہے، اسے تو وہ کچھ نہیں کہتے، لیکن وہ اسلام پر ڈٹے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے پیارے بندے، کوٹھی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، مکان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، گاڑی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دنیا کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، کبھی وقت نکال کے مجھے بھی یاد کر لے، کبھی وقت نکال کے سجدہ ریز ہو جا، کبھی وقت نکال کے مجھے بھی یاد کر لیا کر، تیرے ساتھ بڑا پیار کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن آج یہ بندہ بڑا بے وفا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا، میرے نبی نے تعلیم نہیں دی کہ تم دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کو بھی اب بنانا ہے، مال بھی جمع کرنا ہے، مکان بھی بنانا ہے، گاڑی بھی لینی ہے، دنیا کے سارے معاملات کو بھی چلانا ہے، لیکن چلانا ہے تو نبی کی سیرت کے مطابق چلانا ہے، نبی کی صورت کے مطابق چلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے، دنیا کے سارے کام آپ کر سکتے ہیں، آپ اپنی گاڑی چلا رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، بڑے سے بڑا کام آپ کر رہے ہیں، ادھر سے موزوں نے آواز دی، تمہارے کان تک آواز پہنچی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرا کام بڑا نہیں ہے، تیری گاڑی چلانی بڑی نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، آ جا اللہ کی طرف۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ پھر اس کو بلاتا ہے، کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جا نماز کی طرف۔ یا اللہ میرا کام بڑا نہیں ہے، میری گاڑی بڑی نہیں ہے، دنیا کے کام کاج بڑے نہیں ہیں، بڑی ذات تو تیری ہے، اب میں کیا کروں؟ پھر مولانا کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آگے کا اعلان یہ ہے آ جا نماز کی طرف۔ یا اللہ نماز کی طرف آ گیا، تیرے گھر میں آ گیا ہوں، آگے میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز پڑھ لے، اللہ کو یاد کر لے، میرے گھر کو آباد کر لے۔ اللہ پھر کیا ہوگا وہی موزن تمہیں بتا رہا ہے، انشاءاللہ 30 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا، وہی موضوع تمہیں پھر بتا رہا ہے، حی علی الفلاح۔ یہ کیا ہے؟ اس میں کامیابی ہے۔ معذر حضرین، ہم اہل اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، نماز کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ آج بہت بڑا جملہ آپ حضرات کو دے کر جاؤں گا،
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے آج عید کا دن ہے دعا کرتا ہوں، یا الہ العالمین، جو لوگ پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں، اسلام کے ساتھ وفادار ہیں، ان کو قائم اور دائم رکھ۔ یا اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قیامت تک قائم رکھنا۔ یا اللہ جو پاکستان کے ساتھ غدار ہیں، اسلام کے ساتھ غدار ہیں، یا اللہ تجھے تیری کبریائی کا سوال ہے، تیری عزت کا سوال ہے، تیرے جلال کا سوال ہے، تیری غفور الرحیمی کا سوال ہے۔ فلسطین کے ساتھ غداری کرتے ہیں، غزہ کے ساتھ غداری کرتے ہیں، پاکستان کے ساتھ غداری کرتے ہیں، اہل اسلام کے ساتھ غداری کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے ساتھ غداری کرتے ہیں۔ یا اللہ تجھے تیرے جلال کا سوال ہے، ان کو تباہ و برباد کر دے، نسبت و نابود کر دے۔ معزز حضرین، ہم کامیاب اس صورت میں ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے آزادی ہے، اذان دے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نماز پڑھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کھل کر عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ تو اذان ہی نہیں دے سکتے، وہ نماز پڑھتے ان کو گولی مارتے ہیں، سجدے کے اندر وہ شہید ہو رہے ہیں، نماز کے اندر شہید ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نماز شروع کی، ادھر سے وہ غلیظ آتے ہیں کافر، ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ تو معذر حضرین، رب کائنات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ کہیں ہم آزمائش میں پڑے ہم پر کوئی بہت بڑا عذاب نہ آنے والا ہو، پر اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آپ جو حضرات مسجد کے اندر موجود ہیں، یہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، اور مجھے اللہ پر یقین ہے، اگر جہاد کا اعلان کر دیا جائے تو کئی بھائی ایسے ہیں جو جائیں گے۔ انسان کا جذبہ ہوتا ہے ایمان کے لیے، شہید ہونے کے لیے، اپنی ماؤں بہنوں کا دفاع کرنے کے لیے، لیکن اللہ تو جانتا ہے، تو غیب کا جاننے والا ہے، ہم بے بس ہیں۔ یا اللہ تو اپنا خاص فضل کر، اپنا رحم کر، ان مسلمانوں کو آزاد کر دے۔ یا اللہ ہمارے پاکستان کو پاک صاف کر دے ان غداروں سے، ان بے ایمانوں سے، ان کافروں کے غلاموں سے۔ معزز حضرین، صحابہ کرام کا ایمان تھا، ان کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اسلام کا جھنڈا لے کر آگے جا رہے ہیں۔ ایک شہید ہوتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا شہید ہوتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے، پوری انہوں نے اپنی زندگی اسلام پر وار دی، قربان کر دی۔ آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنا ہوگا کہ ان کو کفار نے شہید کر دیا۔ جب کافروں نے ان کو شہید کر دیا تو ان کے جسم کے 11 ٹکڑے کیے، 11 ٹکڑے، اور ان کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا۔ تو کیا آپ نے تاریخ میں یا کتابوں میں یا کسی علماء کرام سے یہ سنا ہو کہ انہوں نے وہاں پر اسلام کو چھوڑ دیا تھا یا پیچھے ہٹ گئے تھے؟ بلکہ وہ 11 ٹکڑے ان کے ہوئے، وہ شہید ہو گئے، اور اس سے بڑھ چڑھ کر صحابہ کرام نے اسلام کا دفاع کیا ہے، اپنے آپ کو قربان کیا ہے، اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ یہ ان کا صدقہ ہے کہ ہم تک دین اسلام پہنچا۔ تو معزز حضرین، سوچنے کی بات یہ ہے، ہم صحابہ کے ماننے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، اسلام کے ماننے والے، دین اسلام کے ماننے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، پھر ہمارے اندر کمزوری کیا ہے؟ ہم جہاد کے قریب کیوں نہیں جاتے؟ ہمارے حکمران کیوں ڈرتے ہیں کفار سے؟ ہمارے مسلمان کیوں غیر مسلم کے غلام بنے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ ہے نماز کا چھوڑنا۔ مسلمان اور کافر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ سنیے معزز حضرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ
نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، بلکہ میں اپنی بات کو ذرا آگے بڑھا کر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جن کی 11ویں دیتے ہیں، چنڈے لگاتے ہیں، عرس مناتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی پوری زندگی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ وہ اللہ کے ولی تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، اور ان کا جو عقیدہ تھا کٹر توحید والا عقیدہ تھا۔ وہ 11ویں اور 12ویں والے نہیں تھے کہ جو ان کے پیچھے چلے ہیں یہ کام کو خراب کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی پوری زندگی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ جنازہ پڑھانا دور کی بات ہے، کسی نے بھی بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا۔ سوچیں اگر یہ حکم ہے کہ بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھانا، بے نماز کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنانا، بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پینا، تو پھر ہم جہاد کدھر سے کریں گے؟ کفار کے سامنے کدھر ہم ڈٹ کر کھڑے ہوں گے؟ سب سے بڑا ڈر ہمارے دل میں یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایمان مضبوط نہیں ہے۔ رب کائنات کی قسم، یہ لا الہ الا اللہ کی جو تلوار ہے یہ جدھر جدھر چلتی ہے تو کفار کے لیے تباہی مچاتی ہے، لیکن آج ہمارا ایمان مضبوط نہیں۔ اپنے آپ کو، دوسروں کو اپنے پر فوقیت دینا، دوسروں کا خیال رکھنا، کوئی پریشان حال ہو، مجبور ہو، کسی مصیبت میں ہو، اس کے ساتھ تعاون کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ پر مت ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ چاہے آپ کا سکا بھائی ہو، آپ کا والد ہو، آپ کی والدہ ہو، اگر وہ غلط کام کرتا ہے، گناہ والا کام کرتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو اس کے ساتھ کبھی مت دو۔ اگر آپ ساتھ دیں گے تو رب کائنات کی قسم کل قیامت کا دن آپ بھی مجرم ٹھہرائے جائیں گے۔ آپس میں جتنی ناراضگیاں ہیں اسے ختم کر دو۔ عید کا دن ہے، 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے۔ یہ دنیا کے مسئلے ہیں، دنیا کے معاملات ہیں، زندگی کا کیا پتہ ہے؟ انسان دیکھیں کتنی بڑی بڑی کوششیں کرتا ہے، مکان بنا لیا، گاڑی لے لی، پیسہ جمع کر دیا، سب کچھ دنیا میں رہ جاتا ہے، وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ کا بڑے سے بڑا دشمن ہو، وہ اگر آپ کو ملاقات کے لیے آپ کے ساتھ آتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے، آپ وقتی جذبات دکھائیں گے، اسے بےعزتی کریں گے، اپنے زبان سے جو بھی آپ سے وہ آپ اس کے ساتھ کریں گے، نہیں ملیں گے اس سے۔ اللہ نہ کرے 5 منٹ کے بعد، 10 منٹ کے بعد اگر اس کا وقت پورا ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے یا وہ فوت ہو جائے، تو یقین جانیے جب تک آپ زندہ رہیں گے تو وہ درد آپ کے دل سے نہیں جائے گا۔ آپ کہیں گے یار انسان ہے، وہ تو دنیا سے چلے گا، اگر میں اس سے مل لیتا، اس سے بات کر دیتا، جتنا بڑا دشمن ہو آپ کا، انسان کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ باتیں جب ہم اپنے دل میں سوچیں گے تو ناراضگیاں دل سے ختم ہو جائیں، ختم کر دیں یہ ناراضگی۔ زندگی کا کیا پتہ ہے انسان کب دنیا سے چلا جائے؟ تو جو حقوق عباد والا مسئلہ ہے یہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ باقی بس آپ یہ چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے بات کرتے ہیں۔ آپ نے پہلے بھی یہ حدیث سنی ہوئی ہے، آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے، احساس دلوں میں ڈالنے کے لیے یہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ دیکھیے آج اتنا بڑا ظلم ہے فلسطین کے مسلمانوں پر، اور سارے مسلمان خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ تو جو خاموشی سے دیکھتا ہے، تماشا دیکھتا ہے، اس پر جو عذاب آتا ہے اس کی مثال کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتی، اتنا بڑا عذاب آئے گا اس پر۔ ایک عورت کا واقعہ آپ کو سناؤں گا کہ جنہوں نے خود بھوکے پیاسے رہ کر بھوکوں کی مدد کی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، رمضان ہے، روزہ افطار ہونے والا ہے، 3 روٹیاں ان کے پاس موجود ہیں، دروازے پر دستک ہوتی ہے، بندہ آواز دیتا ہے
کہتا ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، بھوکا ہوں کھانا کھلا دے۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹوں سے کہتی ہیں اے میرے بیٹو یہ روٹی اس کو دے دو، ہم 2 روٹیوں سے گزارا کر لیں گے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر دستک ہوتی ہے، آواز آتی ہے اے نبی کی بیٹی کھانا کھلا دے، بھوکا ہوں۔ وہ کہتی ہیں میرے بیٹے میرے بیٹو 2 روٹیاں باقی ہیں، 1 روٹی اور اس فقیر کو دے دو، ہم 1 روٹی سے گزارا کر لیں گے۔ بندے بھی 3 روٹیاں بھی تھیں، 2 روٹیاں فقیر لے کر چلے گئے، 1 روٹی باقی رہ گئی۔ پھر دستک ہوتی ہے، آواز آتی ہے اے نبی کی بیٹی بھوکا ہوں کھانا کھلا دے۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کہتی ہیں اے میرے بیٹو یہ آخری روٹی بھی اٹھا کر اس فقیر کو دے دو، ہم پانی سے گزارا کر لیں گے۔ خود بھوکی رہ کر پیاسی رہ کر انہوں نے کس کی مدد کی؟ فقیر کی مدد کی۔ وہ آج ہمارے پاس ایٹمی طاقت، ہمارے پاس فوج، ہر قسم کی سہولت موجود، لیکن وہ ہم نے اچار ڈالنے کے لیے رکھی ہے، وہ کس لیے؟ اب یہ مسئلہ بھی ہے کہ ہم ان پہ اٹیک کریں گے، ہم پر کوئی دوسرا ملک اٹیک کرے گا۔ اگر ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں، ان کی عورتیں شہید ہو رہی ہیں، کٹ رہے ہیں، تو ہم اگر شہید ہو کے تباہ ہو کے کون سی موت آ جائے گی؟ یہ تو شہادت کا جو پیالہ ہے یہ تو کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ پریشانی میں رہ سکتے ہیں تو ہم بھی رہ سکتے ہیں۔ جو شہید ہو جاتا ہے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی ملائکہ کے ذریعے مدد فرمائے۔ تو جو بیان کیا گیا سنایا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا